السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کاجل سے خفا آنکھیں ناول غزالہ نگار کا۔ چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم جتنا میرے نزدیک بےہودہ موسم ہے، اتنا ہی شینا کو دل و جان سے پیارا، کیونکہ جوں جوں گرمیوں کی شدت میں اضافہ ہوتا تو محترمہ کے عالمی استغراق میں اضافے کا دورانیہ بڑھتا چلا جاتا۔ سارا دن اونگنے کے بعد شام کو بیدار ہو کر شینا بیگم غسل فرماتی تو لان میں بیٹھ کر لیمو کا شربت سیروں کے حساب سے پیتے ہوئے زندگی اور موت کے بارے میں عجیب و غریب انکشاف ہوتے۔ مثلاً کل شام ہی انہوں نے زندگی کو اس رقاصہ سے تشبیہ دی تھی جو جس رئیس کے پاس دیکھی ہے اس کو قربت بخشتی ہے۔ کچھ دن پہلے انہیں ایسے نظریات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے پایا گیا تھا کہ زندگی دکھوں کا گھر ہے جس سے نجات وغیرہ وغیرہ۔ شینا کی لمبی لمبی تقریریں کون سنتا بھلا۔ آج شام جب محترمہ سو کر اٹھیں تو محبت کو ایک نہایت لغو اور شادی کو اس سے بھی فضول چیز قرار دیا گیا، اور پھر اپنی تمہید کو دلائل کے ذریعے ثابت کرنے میں شینا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اے محترمہ، یاد رہے کہ ایک شخص نام ہے جس کا وصال احمد آپ سے گزشتہ 5 سال سے منسوب ہے، اور عین ممکن ہے کہ شادی کی مبارک بھی جلد انجام پائے۔ ناہید نے انہیں للکارتے ہوئے یاد دلایا۔ چھوڑو نیر، بیزاری کا مکمل اشتہار بنتے ہوئے شینا بیگم بولیں۔ کافی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہوں کہ مجھے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور فوراً فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ حسن ماموں چھوڑ دیں گے تمہیں؟ میں نے، جو ان دنوں چھٹیاں گزارنے ایبٹ آباد آئی تھی، اسے گھور کر دیکھا۔ ڈیڈی، ارے نہیں، منانا کون سا مشکل کام ہے، بے نیازی سے جواب دیا، اور شاہینہ حسن نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ رات کے کھانے کے بعد انتہائی مؤثر انداز میں اس نے حسن ماموں کے سامنے ایک تقریر کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ اکنامکس میں ایم اے کا تب تک کوئی فائدہ نہیں جب تک فل برائٹ اسکالرشپ ہوائی اسکالرشپ فل برائٹ اسکالرشپ اپلائی نہ ہو۔ ویسے بھی اسٹڈی کورس فی الحال 1 سال کا ہی تھا جو بعد میں 3 سال تک بڑھ بھی سکتا تھا۔ حسن ماموں پائپ نوشی کرتے ہوئے سوچتے رہے، پر عذرا پھپھو نے شینا کو فوراً آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا۔ کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کی ہے تم نے؟ انہوں نے اپنی دختر نیک اختر اپنی خوبصورت آنکھیں نکالیں۔ ابھی 2 ماہ پہلے تو یہ ایم اے کا قصہ ختم ہوا ہے تمہارا، کب تک پڑھنا ہے آخر؟ بس اب گھر بیٹھو، بیڈ کور کاڑو اپنے۔ اب سلمیٰ بھی شاید زیادہ انتظار نہ کرے، میجر ہو گیا ہے وصال اب تو۔ پر ہوا یہ کہ اگلی صبح ہی سلمیٰ پھپھو کا فون آ گیا۔ ان کا اور وقار پھپھو کا نام نکل آیا تھا حج کی قرعہ اندازی میں، اور عید کے فوراً بعد دونوں میاں بیوی حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ گویا ابھی کم از کم 4 ماہ تک وصال کا شادی کا کوئی امکان نہ تھا۔ یوں بھی وہ گلگت کے اس سرے پر تھا جو آج کل فیملی اسٹیشن قطر نہیں، اور سلمیٰ پھپھو کا تب تک شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا جب تک وہ پہاڑوں سے میدان میں نہ آ جاتا۔ عذرا پھپھو پہ اوس پڑ گئی، اور شینا نے خوب بغلیں بجائیں۔ بھاگم بھاگ وہ اخبار نکالا جس میں اسکالرشپ کے لیے درخواستیں مانگی تھی، اور لپک جھپک ٹائپ کر کے درخواست بھیج دی۔ عذرا پھپھو کوستی ہی رہ گئیں۔ اگلے دن وصال کا فون آیا تو ناہید نے خوب نمک مرچ لگا کر شینا کا کارنامہ اسے سنایا۔ میری بھی بات ہوئی اور وصال خوب بڑبڑایا، تل ملایا، کیونکہ اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی، پر حسن ماموں کے آگے بول کون سکتا تھا، اور ویسے بھی شینا بھی اس کے اختیار میں تھی بھی تو نہیں۔ رمضان کے لمبے لمبے دن میں اور ناہید لمبی تان کر گزارتے۔ شینا نے یہ سونا چھوڑ دیا تھا اور اپنے انٹرویو کی تیاری شروع کر دی تھی، اور یوں اب اس کی زبان سے فلسفہ کم ہی سننے میں آتا۔ پھر شینا کا انٹرویو ہوا، اور یہ کیسے ہوتا کہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والے بندے کی سلیکشن نہ ہوتی؟
सिलेक्शन होते ही शीना ने रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। खसूसी तौर पर रावलपिंडी का चक्कर लगाया और अजरा फूफो के वावेले के बावजूद एक बिल्कुल नई वार्डरोब तैयार हुई। वो पाकिस्तानी सकाफ़त का मुकम्मल नमूना बनकर ईद के चंद दिनों बाद शीना की भी रवानगी थी। इस दौरान खिलाफ मामूल वसाल का कोई फ़ोन नहीं आया, हालांकि इसने रावलपिंडी का चक्कर भी लगाया। सलमा फुप्पो के बकौल GHQ में इसे नहायत ज़रूरी काम था, फ़ोन करना भी ज़रूरी ना समझा। मैं और नाहिद बहुत सिटपटाईं, क्योंकि मंगनी के 4 साल बाद और गुज़िश्ता 1 साल से वह नहायत संजीदगी से शीना के इश्क में मुब्तला था, और इसने फ़्रांसीसी में बकौल ख़ुद इसके नहायत खूबसूरत नज़में लिखी थी शीना के लिए, जिन्हें फ़्रांसीसी अखबारात के एडिटर हज़रात ने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया था। और अब वसाल साहब की ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं फ़्रांसीसी सीखूं और इसकी क्लासिक नज़मों का अंग्रेज़ी या उर्दू में तर्जुमा करूं। शानी आपा देख लेना, वसलू ख़तरनाक हद तक नाराज़ है। नाहिद ने नहायत वसूख से पेशिन गोई, वसलू यानी विसाल को कह रहे हैं, पर शीना के कान पर जूं तक ना रेंगी। एक शाम मैंने अफ्तारी से कबल इसे काफ़ी समझाया, बेवकूफ़ लड़की, इतना पढ़ लिख कर तूने कौन सा तीर मारना है? शादी तो विसाल अहमद से ही होगी, और शादी का मकसद यूं ही पूरा होगा कि जिधर वसलू की पोस्टिंग हो तुम भी वहीं रहो, जॉब करोगी या घर बसाओगी। क्यों शानी, सारी दुनिया की लड़कियां नहीं पढ़ती? शादी का ये मतलब तो नहीं कि पढ़ लिख कर गंवाओ। रोज़े से निडाल शीना बेगम ज़्यादा बोल ना सकी। मेरी प्यारी कज़न, वो चीज़ें होती हैं, या तो आला तालीम हासिल करो और शादी के झंझट में पड़े बगैर पूरी तवज्जो से कौम की खिदमत करो, या फिर इतनी तालीम हासिल करो जो शादी के बाद तुम्हारी फैमिली लाइफ में खारिज ना हो। जॉब इंसान वक्त गुजारने के लिए नहीं करता, और वसलू को जानती हो, जानती हूँ कम अज़ कम वो। इसी दौरान अफ्तारी का सायरन हो गया और मेरी बात वहीं की वहीं रह गई। शीना लपक कर कमरे से बाहर निकल गई और मैं अपना सा मुँह लेकर रह गई। और फिर वो हुआ जो शीना जी के वहम गुमान में भी ना था। इन दिनों जब वो हमसायों की तरफ से अलविदाई अफ्तारियाँ खाने में मसरूफ़ थी, 28वें रोज़े को विसाल का फ़ोन आ गया। हेलो रानी, क्या हाल हैं? वो अपनी महसूस चहकार से बोला। वसलू, हाउ वंडरफुल, पिंडी से बोल रहे हो? मुझे तकरीबन 3 हफ्तों बाद इसकी आवाज़ सुनकर हकीकी खुशी। हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि क्यों आया हूँ, वो हस्बे मामूल तम करते हुए बोला। अरे मुझे पता है, ईद के लिए आए होगे। मैंने अपनी तरफ से 100% दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। ईद के लिए? ओ हाँ, ठीक है, अच्छा बताओ मिस शबाब हसन तशरीफ़ रखती हैं? विसाल अपने मतलब पर आ गया। जी हाँ, इन्हें वह इस वक्त छत पर कूदने में मसरूफ़ हैं। जी हाँ, इस वक्त छत पर कूदने में मसरूफ़ हैं, ईद की तैयारी के सिलसिले में, मैंने जवाब दिया। फ़ौरन बुलाओ इन्हें, मुझे इनसे और अम्मी को अज़रा खाला से नहायत ज़रूरी संजीदा बात करनी है। वसलू ने हुक्म दिया। ज़रूरी और संजीदा? कितने फ़ीसद ज़रूरी और कितने फ़ीसद संजीदा? मेरे कान खड़े हो गए। 100% ज़रूरी और संजीदा, वसलू इत्मीनान से बोला। और जितनी देर मैं शीना फ़ोन तक पहुंचती, मैं और नाहिद इनकी बाड़ें और क्यारियां कूदते फलांगते अनेक्सी के एक्सटेंशन तक जा पहुँचे। थी तो ये नहायत कमीनगी की बात कि वो कतई मंगेतरों की बात सुनी जाए और दो होने वाली समदनों की जासूसी की जाए। पर हम दोनों क्या करते, मारे तजस्सुस के मौत ना वाक़या हो जाती हमारी। और शीना को हालो कहने की देर थी कि मेजर विसाल अहमद ऐसे बरसे अपनी होने वाली अहलिया मोहतरमा पर कि दूसरे फ़ोन से चिपके मैं नाहिद हसन काँप गए। ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने शीना? विसाल अहमद छुटते ही बोला। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं आई ये बात। एमए तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है, मुझे इतनी आला तालीम याफ्ता बीवी नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हारे लिए इतनी आला तालीम का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जॉब तो मैं करने नहीं दूंगा तुम्हें, और तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। हवाई के ख्वाब देखना छोड़ दो, समझी? विसाल अहमद ने फ़ैसला सादर कर दिया। इस वक्त वो किसी सच्चे आशिक की बजाय पक्के मंगेतराना अंदाज में बोल रहा था।
لیکن وصلی میری بات تو سنو، شینا روحان سی ہو کر بولی۔ میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا، خالہ عذرا کو بلاؤ، ممی ان سے بات کریں گی۔ وصال نے آمرانہ بے نیازی سے جواب دیا اور فون سلمیٰ پھپھو کو پکڑا دیا۔ میں اور ناہید لرز کر فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، پر سلمیٰ پھپھو نے جو بات کی اسے سن کر میں اور ناہید دونوں ہی خوشی سے مرتے مرتے حسن سے ابھی بات ہوئی ہے میری، سلمیٰ پھپھو بولی۔ حسن ماموں 2 دن پہلے کسی ملٹری کانفرنس کے سلسلے میں پنڈی گئے تھے اور ظاہر ہے سلمیٰ پھپھو کے ہاں ہی ٹھہرے تھے۔ حسن نے ہی کہا ہے تمہیں اطلاع کر دوں کہ وہ کانفرنس سے فارغ ہوتے ہی بات کرے گا تم سے۔ ہم نے وصلی اور شینا کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، عید کی شام نکاح اور عشائیہ ہو جائے گا اور عید کے دوسرے دن یہاں اسلام آباد کلب میں دعوت ولیمہ دیں گے ہم۔ سلمیٰ پھپھو ہمیشہ بات اختتام سے شروع کرتی ہیں اور پھر آغاز پر آتی ہیں۔ ہائیں سلمیٰ، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ عذرا پھوپھی بھی بوکھلائیں۔ ارے بھئی، وصال کا سلیکشن ہو گیا انگلینڈ میں 2 سالہ کورس کے لیے، اور ظاہر ہے میں اسے 2 سال کے لیے تنہا بھیجنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی نا۔ سلمیٰ پھپھو نے برسوں بعد پہلی مرتبہ دور اندیشی سے کام لیا تھا، اور پھر اگلی صبح یعنی چاند رات کو ان گناہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ مس شاہینہ مسز وصال احمد بننے کے لیے نہایت شرافت سے ہمسائی لڑکیوں کے ہجوم میں گھری مہندی لگوا رہی تھیں، اور باہر برآمدے میں سسرالیوں کے ساتھ بنفس نفیس میجر وصال احمد بڑے اطمینان سے ٹہل رہا تھا۔ جی تو لسنرز، آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔